خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو فضل اور اطمینان حاصل ہو، اور خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، گناہ، دنیا اور ابلیس کے خلاف کھڑے ہونے کا فضل بخشے، آمین۔ آج آپ کو اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی، کیا لکھا ہے اس پہ؟ سنز، اور سن کا مطلب ہے گناہ۔ سنز یعنی آپ کے، میرے، ساری دنیا کے گناہ۔ یہ جو گناہ کا جو بوجھ ہے وہ بہت بڑا دکھایا گیا تصویر کے اندر، اور غور کریں آپ کو اس تصویر میں اور کیا ایک بات نظر آ رہی ہے؟ کس کے پیروں میں؟ ایک شخص ہے اس تصویر میں جس کے سامنے ایک بہت بڑا وزن ہے، اس کے اوپر گناہ لکھا ہوا ہے، اور اس وزن سے جڑی ہوئی چین جو ہے وہ اس شخص کو بندھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص یہاں سے دور نہیں جا سکتا، اس سے دور نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی غلامی میں ہے۔ اس کی غلامی میں؟ گناہ کی غلامی میں، اور گناہ نے اس کو جکڑ رکھا ہے، قید کر رکھا ہے، اور وہ وہاں سے نہیں جا سکتا۔ اور تھوڑا سا اور غور کریں تصویر کے اندر، جو شخص ہے اسے دیکھیے، آپ کو اس کی فیلنگز کیسی لگ رہی ہے؟ اس کی فیلنگز جو اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، مایوسی نظر آ رہی ہے، نا امیدی نظر آ رہی ہے اس کی تصویر میں سے۔ چند دن پہلے میں کچھ نوجوانوں سے بات کر رہا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ قاضی صاحب ہم بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں عبادت کے لیے، لیکن ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جس طرح کا دور چل رہا ہے اس کے مطابق جس طرح کے کلام کی ضرورت ہے آج کل انسانوں کو، اس طرح سے نہیں ملتا، اور جب نہیں ملتا تو بھوک رہ جاتی ہے اندر، ایک تشنگی، ایک پیاس اندر رہ جاتی ہے۔ تو اگر تشنگی لے کر، بھوک لے کر، پیاس لے کر ہی ہم نے واپس آنا ہے تو چرچ میں جانے کا کیا فائدہ؟ تو خدا کے روح نے مجھے ابھارا اور تیار کیا کہ اس اتوار کو میں اس موضوع پر بات کروں، کیونکہ بائبل مقدس میں ایک ایسا موضوع ہے جو بائبل کے شروع میں ہی ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسانیت خدا سے دور ہوئی، بنی نوع انسان خدا کے غضب کا شکار ہوئے، اور اسی سے چھڑانے کے لیے خدا کو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنا، اور وہ موضوع گناہ ہے۔ کیا ہے موضوع؟ گناہ ہے۔ آج کل کلیسیاؤں کے اندر، چرچز میں چند گنے چنے موضوع ہیں جن پر بات کی جاتی ہے کہ ہدیہ دینا ہے یا نہیں دینا، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، اور چرچ کی کس طرح خدمت کرنی ہے، پاسبانوں کی کس طرح خدمت کرنی ہے، اور یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ گناہ نہ کریں، گناہ سے بچیں، لیکن میں جس ضرورت کو محسوس کرتا ہوں یہ ہے، ہم اس وقت تک گناہ سے بچ نہیں سکتے جب تک ہم گناہ کی ہیبت سے واقف نہیں ہوں گے، جب تک ہم گناہ کی ماہیت سے واقف نہیں ہوں گے، جب تک ہم گناہ کے نتیجے سے واقف نہیں ہوں گے، تب تک ہم گناہ سے دور نہیں رہ سکتے، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی بھیانک پن کے سامنے نہیں آتا، جو کبھی بھی خوف زدہ کرنے والی چیز بن کر سامنے نہیں آتا، بلکہ یہ بظاہر سکون اور اطمینان دینے کی چیز، خوشی دینے کی چیز بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن جب ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے خدا کے روح کی رہنمائی سے
یہ موضوع آج آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا ہے، خدا کی آواز آپ تک پہنچانا مناسب سمجھا ہے کہ ہم جانیں کہ آخر گناہ کیا ہے، گناہ کے کانسیکوینسز، گناہ کے نتائج کیا ہیں، کیوں بائبل بار بار کہتی ہے کہ گناہ نہ کرو، کیوں بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یاد رکھیں خدا کا بندہ پالوس رسول جب روم کو خط لکھتا ہے تو اس کے اس خط کا جو موضوع ہے وہ ہے خدا کی راست بازی۔ کیا جی؟ خدا کی راست بازی۔ اور راست بازی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی گنہگار ہو۔ اگر کوئی گنہگار نہیں ہے تو پھر اس کو خدا کی راست بازی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کو خدا کی راست بازی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول جب 20ویں آیت میں بیان کرتا ہے کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، کہ تمہیں راست بازی سے کوئی سروکار نہیں تھا، تم پر راست بازی کی کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ جس چیز کی غلامی میں تم تھے وہ گناہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات پر بات کریں، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ گناہ کیا ہے۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں اس کے لیے خطا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نئے عہد نامے میں جو یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہمارتیا یا ہماشیا استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد ہے نشانہ چوک جانا۔ آپ دین کا نشانہ لگا رہے ہیں اور آپ اس نشانے سے چوک گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ گناہ ہوا ہے، میرا نشانہ چھوٹ گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور زبور کی کتاب میں خدا کا بندہ داؤد اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں زبور کی کتاب، اس کا 32واں زبور، تو اس کے اندر 5ویں آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا، میں نے کہا میں خدا کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا۔ اور خدا کا بندہ داؤد 32ویں زبور کے اندر گناہ کو مکمل طور پر بیان کر دیتا ہے۔ گناہ سے مراد جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے نشانے سے چوک جانا، آپ کا نشانہ نہ لگنا، صحیح مقام تک نہ پہنچنا، اپنے مقصد میں پورا نہ اترنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو داؤد کہتا ہے میں اپنی ساری بدکاری کو خدا سے چھپا نہیں سکتا، خدا میری ساری بدکاری کو، انیکویٹی کو جانتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو میری بدکاری ہے، میری ناپاکی ہے، یہ گناہ کے باعث ہے۔ کس کے باعث ہے جی؟ گناہ کے باعث ہے، میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں خطا کار ہوں۔ اب یہ جو گناہ ہے، یہ بدکاری ہے، خدا کے حکم کے خلاف بغاوت ہے۔ کیا ہے؟ خدا کے حکم کے خلاف بغاوت ہے، خدا کے حکم کو توڑنا ہے۔ اب گناہ کوئی ایک مخصوص چیز نہیں ہے جیسے ہم کہیں کہ یہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم 10 احکام پر عمل کر رہے ہیں تو ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ایک شخص پوری شریعت پہ عمل کرتا ہے تو وہ راست باز ہے؟ نہیں۔ اور یہی پالوس رسول ڈھنڈورا دیتا ہے رومیوں کے خط کے اندر۔ رومیوں کے خط کے اندر وہ یہی کہتا ہے کہ شریعت باوجود اچھے ہونے کے، شریعت باوجود
اس کے کہ وہ راست باز کی طرف لا سکتی تھی، لیکن ہمیں راست باز ٹھہرانے میں ناکام ہوئی۔ بلکہ جب شریعت آئی تو اس کے ساتھ گناہ بھی موجود ہوا، کیونکہ جب شریعت نہیں تھی تو گناہ کی شناخت نہیں تھی۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ شریعت اچھی ہے کہ اس نے گناہ کی شناخت کرا دی۔ شریعت سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ کرنا۔ اس سے پہلے شاید لوگ لالچ کا پتہ نہیں تھا، وہ کرتے تھے لیکن وہ گناہ محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ گناہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب حکم آ گیا تو پھر لالچ گناہ بن گیا، پھر زنا گناہ ہو گیا، پھر چوری گناہ ہو گئی، پھر خدا کی عبادت نہ کرنا گناہ ہوا۔ اس سے پہلے جب شریعت نہیں تھی تو یہ گناہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنا غلام بنا کر، ہمیں اپنے نیچے دبا کر رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ گناہ ایک بڑا بھاری بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور جب برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اس کے تابع ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تو اس لیے جیسے چلتا ہے چلتا رہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی جماعت میں کوئی شخص بڑا غصے والا ہے، بدتمیز قسم کا ہے، عجیب ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، تو کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، اگر وہ کبھی عبادت میں کھڑا ہو کے کوئی بات غلط کر دے، شور مچا دے یا عبادت سے باہر نکل کر دے، تو لوگ کیا کہتے ہیں اب پال سبے ہے ہی یہ ہدایت، اسی یہ بھی غلط ہے، غور ہی نہ کرو۔ لیکن اگر غور نہیں کریں گے، اگر اس کو نہیں بتائیں گے وہ کیسے درست ہوگا، ہم گناہ کو بس ایک بوجھ سمجھ کر، ایک ہیبت ناک چیز سمجھ کر اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم کبھی اس گناہ سے رہائی پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن بائبل ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہے کہ ہم گناہ کے غلام نہیں ہیں۔ گناہ ہمیں اپنا غلام نہیں رکھ سکتا، ہمیں اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خدا نے اس سے رہائی کا بندوبست کیا ہے۔ یہ جو گناہ ہے، اس گناہ کے باعث ہمارے اندر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، تو اس کا اثر انسان پر ہی ہوتا ہے، اس میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ گناہ سے شرمندگی پیدا ہوتی ہے، گناہ سے شرم آتی ہے، انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، عدن میں رکھا، ہر روز شام کو وہ آ کر ان سے رفاقت رکھتا، ان سے باتیں کرتا تھا، مگر جس دن آدم اور حوا نے گناہ کر لیا، یہ تینوں چیزیں ان کے اندر آ گئی۔ تینوں کون کون سی جی؟ گلٹ، شیم اینڈ فیئر، تینوں چیزیں۔ جب انہوں نے پھل کھایا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ننگے ہیں۔ اب یہ جو پھل کھانا ہے یہ گناہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی، ٹرانسگریشن۔ انہوں نے خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کی تھی، خدا کے حکم کو توڑا تھا، اور جب حکم توڑ دیا تو یہ کیا ٹھہرا؟ گناہ۔ ہم نے پہلے سیکھا ہے گناہ کا مطلب ہے خدا کے حکم کے خلاف جانا، خدا کے حکموں کو توڑنا، بغاوت کرنا۔ تو خدا نے کہا تھا کہ تو یہ پھل نہ کھانا۔ بہت سی دنیا سمجھتی ہے کہ وہ پھل شاید سیب کا پھل تھا، انہوں نے کھا لیا تو وہ لوگ سیب نہیں کھاتے، لیکن بائبل یہ نہیں بتاتی کہ وہ پھل کون سا تھا۔ بائبل جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ حکم، خدا نے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، پھر بھی انسان نے کیا۔ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ پادری صاحب کو اپنے گھر میں دعوت دیتا اور کہتا ہے پادری صاحب آپ ہمارے گھر آئیں، میری بیوی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ پادری صاحب چلے گئے تو اس خاتون نے پادری صاحب سے کہا کہ
جب خدا نے منع جو کیا تھا آدم اور حوا کو، تو آخر آدم اور حوا نے وہ کام کیوں کیا؟ وہ کیوں پھل کھایا؟ آج ساری دنیا دکھ اٹھا رہی ہے، خدا نے یسوع مسیح کو مصلوب ہونا پڑا،